السلام علیکم دوستوں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا کلینک ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح کلینک جانے سے پہلے بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی تھیں ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کر دیتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے میرے مولا، نہ تو صرف تیرے ہی حکم کی خاطر تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں، جو یہ تو میری آج قیمت لبا رقم کا بندوبست کر دے گا، اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا تھا۔ کبھی صبح کے 9:30 بجے، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے ہو کر اپنے گھر لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو پرچی کو دیکھتے ہی ان کا سر گھوم گیا۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوما۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلدی ہی انہوں نے اپنے جذبات پر قابو کر لیا۔ دراصل آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا کہ بیٹی کے دہیج کا سامان ایک لانا ہے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد دہیج کے سامنے لکھا، یہ خدا کا حکام ہے، خدا جانے۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے کلینک کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار والے کو کوئی خاص توجہ نہ دیا، کیونکہ کئی کار والے ان کے پاس آتے رہتے تھے اور بزرگ، کیونکہ ایسے بات معقول اور نیک مرد خدا تھے، اور اللہ والوں کی نظر میں دنیا اور دنیا داری کی حیثیت ہی کیا ہوتی۔ دونوں مریض دوائیاں لے کر چلے گئے۔ اب وہ کار والے کار سے باہر نکلے اور سلام کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے اپنے لیے دوا لینی ہے تو ادھر ہی اسٹول پر آ جائیے تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کرے۔ وہ صاحب کہنے لگا کہ حکیم صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15-16 سال کے بعد آپ کے کلینک میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا حوالہ سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں اپنے بائی گھر جا رہا تھا۔ آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کلینک کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز پر کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اس سے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائیاں آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب، میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک حالات کی رحمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا، لیکن ابھی قسمت نے مایوسی کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی، خدا سے کبھی نا امید مت ہونا، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اولاد، مال و اسباب، غم یا خوشی، زندگی یا موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔
کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہوتی ہے تو خدا کے حکم سے ہوتی ہے اور اولاد بھی وہی دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ میں پڑیا بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصے میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈال دی۔ پھر مجھ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے میں امجد اور دوسرے لفافے میں امجد کی بیگم لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائیاں استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بیدلی سے دوائیاں لے لیں کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائیاں لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوئے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ آج کے گھریلو استر آزاد کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے خدائے تعالیٰ سے مانگی تھی وہ خدائے تعالیٰ نے انہیں دے دی ہے اور اس سے زیادہ رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ بھی ہوا۔ میری کتنی گھٹیا خیالات ہیں اور اس زیادہ اسرار دکھنے والا ہے۔ حکیم کتنا عظیم و شان انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائی اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکل پڑا کہ وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ سے ملنے کے لیے آپ کی کلینک آیا تو آپ کی دکان بند پائی۔ میں کل دوپہر میں بھی آیا تھا، تب بھی آپ کا کلینک بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے پہنچ جائیے گا۔ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس یہاں آ گیا۔ جو 15 سال پہلے میں نے یہاں میری آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی۔ میں نے بتایا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اسی مہینے کی اسی تاریخ کو ہونی تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ 10 دن پہلے ہی اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ دار کے پاس بھیجا تاکہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ وہاں جاتے ہی اسے تیز کا بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ بخار کی گولیاں کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہاں سے اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 106 ڈگری بخار ہے اور یہ اتنا تیز بخار تھا اس کو کہ اسی بے ہوشی عالم میں اس نے جان دے دی۔ اس کے بعد وہ ہوتے نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آنے لگا اور میاں بیوی نے اور ہماری فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام کا سامان آپ کے یہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے اور اگر کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ مہربانی کر کے آپ کو نہ نہیں کہنا ہے۔ حکیم صاحب نے جب اس شخص کی یہ ساری باتیں سنی تو وہ دنگ رہ گئے اور حکیم صاحب اسی رانی کے عالم میں بولے، ہم جلد صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پرچی یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد اس میں بیٹی کے کا سامان لکھا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے میں نے اس کے آگے کیا لکھا جائے؟ آپ خود پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ ہم جلد ہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے سامنے لکھا ہوا تھا، یہ کام خدا کا ہے، خدا جانے۔ حکیم صاحب نے کہا، ہم جو کچھ صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے پرچی پر کوئی چیز لکھی ہو اور مولانا نے اسی دن اس کا انتظام نہ کر دیا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا بہت حیران ہوں، لیکن اس کی قدرت پر حیرانی ہے کیوں کس طرح آپ نے مجھے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں جہاں سے اس کا
غمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہم کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔